الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے پکی اور سچی توبہ کرو۔ توبۃ نصوح، ایسی پکی توبہ کہ اس کے بعد گناہ کا نام و نشان نہ ہو۔ توبہ یہ راہ سلوک کا پہلا قدم ہے، منزل تک پہنچنے والوں کے لیے گراں قدر پونجی ہے۔ سالکین طریقت اس توبہ کو اسی توبہ کے ذریعے سے وہ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرتے ہیں، اور انبیاء کرام اس توبہ کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ خصوصاً ہمارے جد امجد سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے جب لغزش ہوئی تو توبہ ہی کے ذریعے سے انہوں نے نجات پائی، اور اپنے ماں باپ کی اقتداء کرنا، ان کی اتباع کرنا، یہ اولاد ہی کی شان و شان ہوا کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، کہ بنی آدم تمام کے تمام غلطی کرنے والے ہیں، گناہ کرنے والے ہیں، اور ان میں بہترین لوگ وہ ہیں جو گناہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے پکی اور سچی توبہ کر لیں، استغفار کر لیں۔ چنانچہ جو بندہ غلطی ہونے میں اپنی نسبت سیدنا آدم علیہ السلام کی طرف کرے اور یہ کہے کہ انسان ہے، آدمی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، لیکن پھر اس غلطی پر، گناہ پر توبہ کرنے میں اپنی نسبت سیدنا آدم علیہ السلام کی طرف نہ کرے، تو وہ بندہ صحیح معنوں میں انسان اور آدمی کہلانے کا حقدار نہیں۔ صحیح معنوں میں انسان اور آدمی کہلانے کا حقدار وہی شخص ہوگا جو غلطی ہونے میں بھی اپنی نسبت اوپر جوڑے، اور پھر اس غلطی پر معافی مانگنے میں بھی اپنی نسبت سیدنا آدم علیہ السلام سے جوڑے۔ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ توبہ 3 چیزوں کا نام ہے۔ پہلی چیز علم، یعنی انسان کو اس بات کا علم ہو جائے کہ گناہوں کے نقصانات کیا ہیں۔ جب انسان کو کسی چیز کے نقصان کا علم ہوتا ہے تو انسان اس سے بچتا ہے۔ ڈاکٹر حضرات کو علم ہوتا ہے کہ میں اگر گھی والے پراٹھے کھاؤں گا تو میرا یہ مسئلہ بن جائے گا، کولیسٹرول بڑھ جائے گا، وہ اس سے پرہیز کرتے ہیں۔ لیکن ہم جیسے جنہیں ان چیزوں کا علم نہیں ہوتا وہ دھڑلے سے کھا جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح توبہ اس چیز کا نام ہے کہ سب سے پہلے انسان کو گناہوں کے نقصانات کا علم ہو۔ ایک ٹرے میں بسکٹ رکھے ہوئے ہوں اور کوئی بندہ کہے کہ یہ آپ کھائیں، لیکن ان بسکٹوں میں سے کسی ایک بسکٹ میں زہر ملا ہوا ہے، تو سمجھدار انسان کبھی بھی ہاتھ نہیں بڑھاتا اور اس ٹرے میں سے بسکٹ اٹھا کر نہیں کھاتا، اس لیے کہ اسے یہ خطرہ ہے، علم ہے کہ اس میں ایک زہر ملا ہوا بسکٹ موجود ہے، اگر خدا نخواستہ میرا ہاتھ اسی پر پڑ گیا تو پھر میں اس زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا۔ اس لیے وہ احتیاط کرتا ہے
تقوی اختیار کرتا ہے، پرہیز کرتا ہے، پرہیزگاری اختیار کرتا ہے اور بسکٹوں کو اٹھا کر نہیں کھاتا۔ گناہوں کے نقصانات کیا ہیں؟ اس پر علماء کرام نے بہت ساری کتابیں لکھی، لیکن ان تمام کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو پہلے سے اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان میں جو ایک تعلق کی تار جڑی ہوئی ہوتی ہے وہ کٹ جاتی ہے۔ بندے اور خالق کے درمیان میں ایک حجاب آ جاتا ہے، پردہ آ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ جس طرح بیٹا باپ کی بات نہ مانے تو باپ ناراض ہو جاتا ہے، اسی طرح جب بندہ اپنے اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتا تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہے، جس بندے کو یہ استحضار حاصل ہو جائے، جس بندے کو یہ یقین حاصل ہو جائے کہ اگر میں ذرہ برابر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کروں گا اور اللہ کی مرضی کے بغیر اور اللہ کی مرضی کے خلاف زندگی گزاروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، وہ بندہ کبھی بھی گناہ کی طرف اقدام نہیں کر سکتا۔ یہ توبہ کا پہلا جز ہے، علم۔ گناہوں کے نقصانات کا انسان کو علم ہو جائے۔ چنانچہ مشائخ نے لکھا ہے کہ سب سے بڑا عالم وہ نہیں ہے کہ جس نے کتابیں زیادہ پڑھی ہوں، سب سے بڑا عالم وہ ہے کہ جسے گناہوں کے نقصانات کا زیادہ علم ہو، کیونکہ جتنا اسے گناہوں کے نقصانات کا علم ہوگا اتنا ہی وہ گناہوں سے بچنے والا ہوگا، اور اسی چیز کا نام ہے علم۔ دوسری چیز حال ہے۔ حال کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ یہ جو میں من مرضی کی زندگی گزار رہا ہوں، گناہوں بری زندگی گزار رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی زندگی گزار رہا ہوں، اس سے میرے اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہوتے ہیں۔ اب جب یہ علم ہو جاتا ہے تو بندے پر ایک کیفیت ندامت کی طاری ہوتی ہے اور انسان پریشان ہوتا ہے، اور کبھی کبھی پریشانی کی اس حالت میں انسان کی آنکھیں بھی بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ جو ندامت کی کیفیت ہے، یہ آنسوؤں کو بہانا ہے، یہ اندر ندامت پیدا کرنا ہے، پریشان ہونا ہے، پریشان ہونا ہے، یہ دوسری چیز ہے جس کا نام ہے حال۔ تو توبہ کا دوسرا جز حال ہے، اور تیسرا جز فعل ہے۔ فعل کا تعلق زمانہ ماضی سے بھی ہوتا ہے، زمانہ استقبال سے بھی ہوتا ہے۔ اگر فعل کا تعلق زمانہ ماضی سے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان زندگی میں گزرے ہوئے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں پر آج پکی اور سچی توبہ کرے، اور مستقبل کے ساتھ فعل کا تعلق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ کے لیے انسان نیکوکاری اور پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کا دل میں عہد و ارادہ کرے۔ یہ تین چیزیں جس نے حاصل کر لی، علم بھی آ گیا، حال بھی آ گیا، اور اس کے بعد پھر اس نے فعل بھی کر لیا، تو گویا اس نے توبہ کی حقیقت کو پا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، چھوڑ دو وہ گناہ جو تم ظاہراً کرتے ہو یا باطناً۔ گناہ کہتے ہیں اللہ رب العزت کے حکم کی نافرمانی کرنے کو، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت کی خلاف ورزی کرنے کو۔ ایسے تمام کام جو ہم ظاہراً کرتے ہیں یا باطناً کرتے ہیں، پروردگار عالم نے انہیں چھوڑ دینے کا حکم فرمایا۔ اس لیے ارشاد فرمایا، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، چھوڑ دو وہ گناہ جو تم ظاہراً کرتے ہو یا باطناً کرتے ہو۔ یاد رکھیں، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی تاثیر ہوتی ہے۔ برف ہے، ٹھنڈی محسوس ہوتی ہے، آگ ہے، گرم محسوس ہوتی ہے، سورج ہے، اس کی روشنی نظر آتی ہے۔ اسی طرح گناہ کی بھی ایک تاثیر ہے جس کا نام پریشانی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا برف ہو، ٹھنڈی نہ ہو، آگ ہو، گرم نہ ہو، گناہ ہو اور اس پر پریشانی نہ ہو۔ گناہ کی یہ تاثیر ہے کہ وہ انسان کو ہمیشہ پریشان رکھتا ہے
اور اس کی زندگی میں پریشانی کا وہ دیا جلائے رکھتا ہے۔ اس لیے حکم دیا کہ گناہ کو چھوڑ دو۔ گناہ کی مثال سانپ اور بچھو کی سی ہے کہ کوئی بھی عقل مند انسان سانپ اور بچھو کو دیکھ کر اسے چھونے کی کوشش نہیں کرتا، اسے پکڑنے کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ انسان اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ نہ دیکھو کہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ یہ نافرمانی کس ذات کی ہے۔ نافرمانی بڑی ذات کی ہے تو یہ گناہ بھی بڑا ہے۔ چھوٹے اور بڑے گناہ کی مثال تو ایسے ہے جیسے چھوٹا بچھو اور بڑا بچھو، چھوٹا سانپ اور بڑا سانپ۔ سانپ کو مار دو اور اس کے بچے کو چھوڑ دو، یہ انسان اپنی ہلاکت کا فیصلہ کرتا۔ اس لیے حکم دیا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ کہ چھوڑ دو ان تمام گناہوں کو جو تم ظاہراً کرتے ہو یا باطناً کرتے ہو۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کا یہ جو دل ہے اس کی مثال کھلی ہتھیلی کی سی ہے۔ جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے ایک انگلی بند ہو جاتی ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے دوسری انگلی بند ہو جاتی ہے، تیسرا گناہ کرتا ہے تیسری انگلی بند ہو جاتی ہے، چوتھا گناہ کرتا ہے 4 انگلیاں بند ہو جاتی ہیں، 5واں گناہ کرتا ہے 5ویں انگلی بھی بند ہو جاتی ہے، اور پھر انسان کا دل یوں مقفل ہو جاتا ہے اور خیر کی بات اس کے اندر داخل نہیں ہوتی۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دل پر مہر لگانے والا فرشتہ آسمانوں میں ہوتا ہے، اور جب بندہ دنیا میں حد سے زیادہ گناہ کرتا ہے اور گناہوں پر اصرار کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا، گناہ پہ گناہ کیے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں مہر لگانے والے فرشتے اتر جاؤ زمین پر، اور فلاں میرا نافرمان بندہ ہے، گناہ کر کر کے وہ نہیں تھکتا اور توبہ نہیں کرتا، جاؤ اس کے دل پر مہر لگا دو۔ وہ فرشتہ آسمانوں سے اترتا ہے اور آ کر اس بندے کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم طبع اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے، پھر اس کے بعد ان کے دلوں میں خیر کی کوئی بات داخل نہیں ہوتی۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے جب کبھی صبح ہوتی ہے یا جب کبھی شام ہوتی ہے، 2 فرشتے آپس میں آمنے سامنے دو ادھر کھڑے ہو کر مکالمہ کرتے ہیں۔ ایک طرف سے آواز آتی ہے یا لیت ھذا الخلق لم یخلقوا، ہائے کاش یہ مخلوق نہ پیدا کی جاتی، ہائے کاش یہ مخلوق نہ پیدا کی جاتی۔ دوسری طرف سے آواز آتی ہے یا لیتہم اذ خلقوا علموا لماذا خلقوا، ہائے کاش اگر یہ پیدا کر لی گئی ہے تو انہیں علم ہو جائے کہ ہمیں کس لیے پیدا کیا گیا ہے۔ پھر ادھر سے آواز آتی ہے یا لیتہم اذ لم یعلموا لماذا خلقوا عملوا لماذا علموا، ہائے کاش اگر انہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ ہمیں کس لیے پیدا کیا گیا ہے تو یہ کم از کم اس پر تو عمل کر لیں جتنا ان کو علم ہے، اپنے علم کے مطابق تو عمل کر لیں۔ دیکھیں اللہ کی نورانی مخلوق، اللہ کے یہ فرشتے بھی زمین پر اتر کے ہم انسانوں پر حسرت کرتے ہیں، افسوس کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے بندے ہیں مگر اللہ کے نافرمان ہیں، اور گناہ کر کر کے انہوں نے زمین کے چپے چپے کو بھر دیا ہے۔ اس لیے دوستو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ سے پکی اور سچی توبہ کر لو۔ یاد رکھو جب بندہ گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو یہ زمین، یہ آسمان، یہ سمندر، یہ پہاڑ، یہ جنگل، یہ صحرا، ان سب چیزوں کو انسان کے اوپر غصہ آتا ہے، اور زمین پکارتی ہے اللہ اجازت ہو تو میں اس گناہگار بندے کو لقمہ بنا لوں، اسے زمین کے اندر دنسا دوں۔ سمندر اجازت مانگتے ہیں اللہ اجازت ہو میں تیرے اس گناہگار بندے کو اپنی لپیٹ میں لے لوں۔ آسمان اجازت مانگتا ہے
अल्लाह इजाजत हो मैं तेरे इस गुनाहगार बंदे पर फट जाऊं, लेकिन कुर्बान जाए अल्लाह ताला की रहमत पे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, ए जमीन तू अपनी जगह पे ठहर जा, ए आसमान तू अपनी जगह पे ठहर जा, ए पहाड़ों सहराओं दरियाओं समुद्रों तुम सब के सब अपनी जगह पे ठहरे रहो। ये मेरा और मेरे बंदे का मामला है, जब मेरा बंदा तौबा करेगा मैं इसकी तौबा को कबूल कर लूंगा। इसलिए हुक्म हुआ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। ए ईमान वालो, अल्लाह ताला से पक्की और सच्ची तौबा कर लो। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा कि आपको इल्म लदुन्नी कैसे अता हुआ, वह भी इल्म कैसे मिला? फरमाने लगे, मैंने गुनाहों को छोड़ा, तक़वे और परहेजगारी की जिंदगी को इख्तियार कर लिया, अल्लाह ताला ने मुझे इल्म वह भी अता कर दिया, इल्म लदुन्नी अता कर दिया। और सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम जिनकी इन हवाओं पे हुक्मरानी, इन जन्नात पे हुक्मरानी, इंसानों पे हुक्मरानी, दुनिया की हर मखलूक पे हुक्मरानी थी, एक दिन हवा में उनका कमीज लटका हुआ था, उसको देखा, बड़ा अच्छा मालूम हुआ, दिल में उस कमीज की कुछ मोहब्बत और चाहत पैदा हुई। हवा का एक झोंका आया, उसने कमीज को उठाकर नीचे जमीन पर पटक कर मारा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हैरान परेशान पूछने लगे, ए हवा, क्या तेरे ऊपर मेरी हुक्मरानी नहीं है? आज तूने मेरी नाफरमानी क्यों की है? मेरे कमीज को इस तरह उठाकर जमीन पर क्यों दे मारा है तूने? हवा कहने लगी, बेशक आप मेरे हुक्मरान हैं, आप मेरे आका हैं, आप इस वक्त बादशाह वक्त हैं, लेकिन याद रखें ये हवा पर आपकी हुक्मरानी, ये दरियाओं समुद्रों पर आपकी हुक्मरानी, ये जिन्नात इंसानों पर आपकी हुक्मरानी, ये हैवानात पर आपकी हुक्मरानी सिर्फ उस वक्त तक चल सकती है जब तक आप अल्लाह की जर्रा बराबर नाफरमानी न करें। अगर आपके दिल में जर्रा बराबर अल्लाह की नाफरमानी का कोई शायबा आएगा, लग़ज़श आ जाएगी, ये तमाम की तमाम मखलूकात सब आपकी नाफरमान हो जाएंगी। तो इसलिए आज हम ये शिकवा करते हैं, बच्चे मेरी बात नहीं मानते, बीवी मेरी बात नहीं मानती, उस्ताद जो है ये बात करते हैं कि शागिर्द मेरी बात नहीं मानते। हमें ये सोचना चाहिए कि हम अल्लाह ताला की कितनी मानते हैं, हम अल्लाह ताला के कितने फरमाबरदार हैं। अपनी जिंदगी तो हमने गुनाहों की दलदल में हम डूबे हुए हैं, गुनाहों में अपनी जिंदगी को बर्बाद किया हुआ है, और गुनाह कर कर करके कभी हमें तौबा का ख्याल तक नहीं आता, और फिर हम शिकवे करते हैं कि ये नाफरमान हो गया, वो नाफरमान हो गया। याद रखें ये हालात उस वक्त तक दुरुस्त नहीं होने जिस वक्त तक हम अपने अल्लाह ताला से अपना मामला दुरुस्त नहीं करेंगे, अल्लाह ताला से अपना ताल्लुक नहीं जोड़ेंगे। सैयदना अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, 5 बातों में जल्दी करो, 5 कामों में जल्दी करो। उनमें से एक काम ये इरशाद फरमाया तौबा में जल्दी करो, कबल इसके कि तुम्हें मौत आ जाए, मौत से पहले पहले तौबा कर लो और अल्लाह ताला की फरमा बरदारी की जिंदगी को इख्तियार कर लो। याद रखो ये मौत का फरिश्ता किसी का लिहाज नहीं करता, न बच्चे का लिहाज करता है, न जवान का लिहाज करता है, न बूढ़े का लिहाज करता है, न मर्द का लिहाज करता है, न औरत का लिहाज करता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम कल के बजाय आज, बात के बजाय अभी अल्लाह ताला से पक्की और सच्ची तौबा कर लें, ताकि अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाए और हम अल्लाह ताला की नाराजगी से निकल जाएं। याद रखें, जब भी इंसान गुनाह करता है तो आम तौर पर उस गुनाह की 4 वजूहात होती हैं, 4 असबाब होते हैं। उन असबाब में से पहला सबब यह है कि इंसान ये समझता है कि मुझे इस वक्त देखने वाला कोई नहीं है, मैं छुप छुप के गुनाह कर रहा हूँ, मुझे कोई भी नहीं देख रहा, मैं तन्हे तन्हा हूँ, मैं अकेला हूँ। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में, जरा तवज्जो मेरी तरफ, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस बात का जवाब इरशाद फरमा दिया। इरशाद फरमाया, इन्न रब्बक लबिल मिरसाद, याद रखो तुम्हारा रब तुम्हारी घात में है। घात उस कैफियत को कहते हैं जब शिकारी शिकार को देखकर अपना निशाना बांधकर एक लम्हे के लिए अपना सांस भी रोक लेता है और हमतन शिकार की तरफ मुतवज्जे हो जाता है, फिर उसके बाद वो फायर करता है। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया,
جس طرح شکاری کی اس لمحے میں شکار پر توجہ ہوتی ہے اور نظر ہوتی ہے، میری نظر اور میری توجہ تمہارے اوپر اس سے بھی زیادہ ہے۔ تم یہ کیسے گمان کر سکتے ہو کہ ہم گناہ کر رہے ہیں اور ہمیں دیکھ کوئی نہیں رہا؟ اور کبھی سبب یہ بنتا ہے، انسان سمجھتا ہے کہ میں جو گناہ کر رہا ہوں اس گناہ کا کسی کو علم نہیں ہے، یہ بات میرے تک ہے، بس مجھے پتا ہے اور کسی کو اس کا علم نہیں ہے، کسی کو اس کی خبر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی قرآن مجید میں صاف فرما دی اور ارشاد فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تو وہ ذات ہے جو آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتی ہے اور انسان کے سینوں میں چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتی ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بات تو صرف میرے دل میں تھی، یہ خیال تو گناہ کا صرف میرے دل میں تھا، کسی کو علم نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہیں جو آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتے ہیں، دلوں میں چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتے ہیں، چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز سب جانتا ہے تو اے بے نیاز۔ اور کبھی کبھی سبب یہ بنتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے اس وقت میں گناہ کر رہا ہوں اور میرے پاس کوئی نہیں ہے، میرے ساتھ کوئی نہیں ہے، میں اکیلے ہوں اور میں ہی گناہ کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی قرآن مجید میں صاف فرما دیا، ارشاد فرمایا جہاں تم ایک ہوتے ہو اللہ دوسرے ہوتے ہیں، جہاں تم دو ہوتے ہو اللہ تیسرے ہوتے ہیں، جہاں تم تین ہوتے ہو اللہ چوتھے ہوتے ہیں۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں۔ کبھی یہ گمان نہ کرنا کہ میں گناہ کر رہا ہوں، میرے پاس کوئی نہیں ہے، میرے ساتھ کوئی نہیں ہے، اللہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور کبھی کبھی انسان اس وجہ سے گناہ کرتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری پکڑ کرنے والا کوئی نہیں، مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں، مجھے کسی کا کوئی ڈر نہیں ہے، جس کا تھا ڈر وہ نہیں ہے گر، اب جو چاہے کر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کو بھی صاف فرما دیا، ارشاد فرمایا ان بطش ربک لشدید، بندے ذرا دھیان کرنا میری پکڑ بڑی سخت ہے، میری پکڑ بڑی سخت ہے، یہ تو میں نے ڈھیل دی ہوئی ہے، ہاں کرنا ہے جو کچھ کر۔ ہاں جب تم جو ہے گناہوں کے اندر اپنے آپ کو اچھی طرح ملوث کر لے گا، احاطت بہ خطیئتہ، جب تیری خطائیں تیرے گناہ تیرا احاطہ کر لیں گے تو پھر میں اچانک پکڑوں گا۔ ان بطش ربک لشدید، میری پکڑ بہت سخت ہے۔ کیونکہ بندہ اس دنیا کے اندر چار وجوہات کی بنا پر گناہ کرتا ہے، چار اسباب کی بنا پر گناہ کرتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس بندے پر ان گناہوں کی دلیل کے طور پر اور ان گناہوں کی گواہی کے طور پر چار گواہ مقرر کیے ہیں جو کل قیامت کے دن بندے کو اس بات کی گواہی دیں گے کہ اس بندے نے فلاں جگہ پہ فلاں مقام پہ اور فلاں وقت پہ یہ گناہ کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن تمہارے گناہوں پر سب سے پہلا گواہ اعمال نامہ ہوگا۔ ووضع الکتاب فترى المجرمین مشفقین مما فیہ ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، جب نامہ اعمال سامنے آئے گا اس میں ہر چیز لکھی ہوئی ہوگی، چھوٹی چیز بھی لکھی ہوگی، بڑی چیز بھی لکھی ہوگی۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی موجود ہوگی، ذرہ برابر اگر شر برائی کی ہوگی وہ بھی اس میں موجود ہوگی۔ اس وقت جو مجرم لوگ ہوں گے فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ، پھٹی ہوئی آنکھوں سے دیکھیں گے اور بولیں گے مَا لِهَذَا الْكِتَابِ يَا وَيْلَتَنَا، ہائے ہائے ہلاکت، مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، اس نامہ اعمال کو کیا ہو گیا ہے، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، اس نے تو نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ بڑی بات چھوڑی ہے، اس نے تو ہر بات کو احاطے میں کر دیا ہے، ہر چیز کو سمیٹ کے رکھ دیا ہے، ہر چیز کا ریکارڈ اس نے سامنے جو ہے پیش کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ پہلا گواہ ہوگا تمہارے اوپر جو بتائے گا کہ اس بندے نے کس جگہ پر کس مقام پر اور کس وقت پر کیا گناہ کیا تھا۔ اس کے بعد دوسرا گواہ آئے گا کرامن کاتبین ان علیکم لحافظین، کرامن کاتبین، تمہارے کندھوں پر جو دو فرشتے بیٹھے ہیں، یہ جو دو فرشتے ہیں جن کا نام کرامن کاتبین ہے،
یہ کرامن کاتبین کل قیامت کے دن گواہی دیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ اس بندے نے فلاں جگہ پہ فلاں گناہ کیا تھا۔ اور تیسرا گواہ جو ہے انسان کے اعضاء ہوں گے۔ اللہ کے قرآن کا ارشاد ہے الیوم نختم علی وجوہہم، قیامت کے دن انسان کے منہوں پر مہر لگ جائے گی۔ یہ ہماری زبان نہیں بولے گی، یہ ہمارے ہونٹ نہیں ہلیں گے، جہاں مور ہوگی یہ سلائی ہو جائیں گے، یہ منہ بند ہو جائے گا۔ پھر کیا ہوگا اس دن جو ہے تکلمنا ایدیہم، ہمارے ہاتھ بولیں گے، ہمارے پاؤں بولیں گے، ہمارا دل و دماغ بولے گا، جسم کے تمام اعضاء بولیں گے۔ ایک ایک عضو جس سے گناہ کیا ہوگا وہ قیامت کے دن بولے گا کہ اس بندے نے، اس ظالم نے مجھ سے یہ گناہ کروایا تھا اور مجھ سے یہ گناہ کیا تھا۔ 3 گواہ قائم ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ چوتھے گواہ کو بلائیں گے، ہاں آؤ چوتھا گواہ کہاں ہے؟ چوتھے گواہ کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها، یہ جو زمین ہوگی، زمین کے جس چپے پر ہم نے گناہ کیا ہوگا، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی ہوگی، وہ زمین کا ٹکڑا بول اٹھے گا، اس کو اللہ تعالیٰ زبان عطا کریں گے، وہ بولے گا کہ اس بندے نے فلاں جگہ پہ یہ گناہ کیا تھا۔ انسان حیران، ما لہا یقول الانسان ما لہا، اسے کیا ہو گیا؟ آج تو زمین بھی بولنا شروع ہو گئی، آج تو میرے ہاتھ پاؤں بھی بولنا شروع ہو گئے، جسم کے اعضاء بھی بولنا شروع ہو گئے، کرامن کاتبین بھی میرے مد مقابل ہو کر بیان دینا شروع ہو گئے، یہ نامہ اعمال رجسٹر بھی سامنے پڑا ہے۔ آج کیا ہو گیا زمین کو؟ کیا ہو گیا؟ آج اللہ نے اس کو بلا دیا ہے، اسی ذات نے اس کو زبان دی ہے جس نے دنیا میں تجھے زبان دی تھی، اسی ذات نے اس کو گویائی دی ہے جس نے دنیا میں تجھے گویائی دی تھی۔ یہ 4 گواہ اللہ تعالیٰ بندے کے اوپر قائم کر لیں گے، اور پھر اس کے بعد بندے پہ حجت تام ہو جائے گی، اور اس کے بعد بندہ انکار نہیں کر سکے گا، بندے کے پاس کوئی راہ فرار نہیں ہوگی۔ اس کے بعد جو ہے فیصلہ ہو جائے گا انسان کو، اگر انسان کے اعمال برے زیادہ ہو جائیں گے تو پھر جہنم کے فرشتے اسے اوندے منہ گسیٹ کر جا کر جہنم میں پھینک دیں گے۔ لیکن اگر دنیا کے اندر ہم نے تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی کو اختیار کر لیا، توبہ طائب ہو گئے، اللہ تعالیٰ سے صلح کر لی، اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑ لیا، اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست بنا لیا، اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی زندگی اختیار کر لی، اسلامی ایمانی اور قرآنی زندگی اختیار کر لی، تو یاد رکھو پھر اللہ تعالیٰ کے انعامات بھی بہت ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر دیتے ہوئے بھی کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کرتے، کسی قسم کا کوئی بخل نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ بہت نوازتے ہیں۔ کیا نوازتے ہیں؟ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اللہ ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ مجھ سے گناہوں سے مجھ سے پکی سچی توبہ کر لے گا، آئندہ کے لیے نیکوکاری اور پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کا دل میں عہد و ارادہ کر لے گا، شاہ فرماتے ہیں میں اس کے گناہوں کو ایسے مٹا دوں گا گویا اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ دنیا کی عدالتوں کا قانون تو یہ ہے، اگر کسی کا کوئی جرم معاف ہو جائے اور اس کا گناہ اسے معاف ہو جائے تو وہ رجسٹر سے مٹایا نہیں جاتا، بلکہ اس کے اوپر لکھ دیا جاتا ہے کہ اس نے گناہ تو کیا تھا لیکن پھر اسے معافی ہو گئی ہے۔ لیکن اللہ کا رجسٹر ایسا نہیں ہے، اللہ کا فیصلہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تو ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی توبہ کر لے گا تو میں اسے اسکرین سے، صفوں سے ایسے مٹا دوں گا، غائب کر دوں گا کہ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اس نے گناہ کیا بھی تھا یا کہ نہیں کیا تھا۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اس لیے گناہوں سے توبہ کر لو تاکہ پاک اور صاف ہو جاؤ۔ اور اللہ نے مزید آگے بڑھ کے ارشاد فرمایا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، صرف یہ نہیں کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور اس کے گناہوں کو مٹا دوں گا، بلکہ ارشاد فرمایا اس نے جتنی برائیاں کی ہیں، جتنے برے اعمال کیے ہیں، جتنی بدعمالیاں کی ہیں، میں اللہ اس کی تمام بدعمالیوں کو اس کی نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا اور اس کے نامہ اعمال کو مزید بڑھا دوں گا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی خزانوں کی وسعت، اللہ تعالیٰ کی جو ہے سخاوت دیکھیے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں میں صرف گناہوں کو مٹاؤں گا نہیں بلکہ اس کے برے اعمال کو، بدعمالیوں کو نیکی میں تبدیل کر دوں گا اور اس کی نیکی والا نامہ اعمال اور پلڑا اس کا بھاری کر دوں گا۔ ایک دفعہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کی مجلس لگی ہوئی تھی، ایک شخص آیا کہنے لگا حضرت گناہ بہت ہو چکے ہیں،
میں गुनाहों को छोड़ना चाहता हूँ लेकिन छूटते नहीं हैं, क्या करूँ? तो हजरत जो है हसन बसरी रहमुल्लाह ने शाह फरमाया, बस तौबा इस्तिगफार करते रहो, अल्लाह ताला गुनाहों को माफ भी फरमा देंगे और गुनाहों से बचने का ये तौफीक भी अता फरमा देंगे। एक और शख्स आया, कहने लगा हजरत कहत साली है, बारिश नहीं होती है, कोई वजीफा बताएं, कोई तावीज बताएं। जैसे आजकल हम अल्लाह वालों के पास सिर्फ तावीजात के लिए जाते हैं, अल्लाह अल्लाह सीखने के लिए नहीं जाते, बल्कि हम उनसे अपनी बीमारियों की दवा लेने जाते हैं। कहने लगा हजरत कोई वजीफा बताएं। तो हजरत ने फरमाया भाई तौबा इस्तिगफार करो, अल्लाह ताला अपनी रहमत की बारिश अता करेंगे। एक शख्स आया, कहने लगा हजरत नरीना औलाद नहीं बल्कि औलाद नहीं है, कोई वजीफा बता दें, अल्लाह ताला औलाद अता कर दे। हजरत ने फरमाया तौबा इस्तिगफार करो, अल्लाह ताला नरीना औलाद अता करेंगे। एक शख्स आया, कहने लगा हजरत रोजी की तंगी है, कारोबार की खराबी है, कारोबार बंद है और अल्लाह ताला से कोई ऐसा दुआ कर दें और मुझे ऐसा कोई वजीफा बता दें, अल्लाह ताला मुझे रोजी में वसअत अता कर दें, रिज़्क में वसअत अता कर दें। हजरत ने फरमाया तौबा इस्तिगफार करो, अल्लाह ताला तुम्हें रिज़्क की वसअत अता फरमा देंगे। एक शख्स आया, कहने लगा हजरत बागात हैं लेकिन उनमें फल नहीं आता, वो बिल्कुल वीरान हो चुके हैं और बिल्कुल जमीन बंजर होती जा रही है, कोई वजीफा बताएं बागात में फल आना शुरू हो जाएं। हजरत ने फरमाया तौबा और इस्तिगफार करो। एक साथी बीच में उठ गया, कहने लगा हजरत जो बंदा भी आता है आप उसे कहते हैं तौबा इस्तिगफार करो, तौबा इस्तिगफार करो, क्या हर दर्द का दारू सिर्फ तौबा इस्तिगफार ही है? हजरत ने फरमाया हाँ, हर दर्द का दारू तौबा इस्तिगफार है। और ये बात मैं नहीं कहता, ये अल्लाह का कुरान कहता है, फकुल्तु अस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ्फारा। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लोगों से कह दीजिए, इनको बता दीजिए कि तुम अल्लाह ताला से तौबा इस्तिगफार करो। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं मैं गफ्फार हूँ, मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दूंगा, बख्श दूंगा। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, तुम तौबा इस्तिगफार करोगे मैं रहमत की मूसलाधार बारिश अता करूंगा। वयुमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन, अगर तुम तौबा इस्तिगफार करोगे मैं अमवाल के जरिए, माल के जरिए, रिज़्क की वसअत के जरिए तुम्हारी मदद करूंगा। अगर तुम तौबा इस्तिगफार करोगे मैं तुम्हें नरीना औलाद अता करूंगा। वयजअल लकुम जन्नात वयजअल लकुम अनहारा, फिर मैं तुम्हारे बागात को आबाद कर दूंगा। ये सिर्फ दुनिया में नहीं बल्कि इरशाद फरमाया जन्नत के अंदर भी तुम्हारे लिए बागात बना दिए जाएंगे और फिर उनके अंदर नहरें भी जारी कर दी जाएंगी। इसलिए आज हमारी तमाम परेशानियों का हल सिर्फ इसी में है कि हम अल्लाह ताला से सुलह कर लें, पक्की और सच्ची तौबा कर लें, गुनाहों से बच जाएं। एक सहाबी ने पूछा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, ए अल्लाह के नबी पक्की और सच्ची तौबा क्या होती है, तौबतन नसूह क्या होती है? इरशाद फरमाया तौबतन नसूह ये है कि तुम गुनाहों से ऐसी पक्की सच्ची नदामत इख्तियार करो और गुनाहों को छोड़ने का ऐसा पक्का इरादा करो कि जिस तरह ऊंटनी के थन से दूध निकालने के बाद दोबारा थनों के उस रास्ते से दूध वापस नहीं जा सकता, बिल्कुल इसी तरह आपकी जिंदगी से गुनाह खत्म हो जाएं ताकि दोबारा वो गुनाह जिंदगी में ना आए। ये तौबतन नसूह है, ये पक्की और सच्ची तौबा है। हमें भी चाहिए कि हम इस तरह की पक्की और सच्ची तौबा कर लें। एक कसाब था, उसके मोहल्ले में करीब में एक बांदी रहती थी, बड़ी हसीना जमीला मगर अतीका और अफीफा पाक दामना थी। उसकी नजर किसी दिन उसके ऊपर पड़ गई, दिल में उसके बुरा ख्याल आया। उसने सोचा कि मैंने इसके साथ गुनाह करना है, बदफेली करनी है, और वो अपनी ताड़ में रहा, अपने दाव में रहा, बहुत मौके की तलाश में रहा। अल्लाह की शान, एक दिन उसे मौका मिल गया। उसने देखा कि घर खाली है, सिर्फ वो एक बांदी घर में मौजूद है, दरवाजा खुला है। वो दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ, दरवाजे को पीछे से बंद कर दिया और उस बांदी के करीब गया। कहने लगा ए फलां, मैंने तेरे साथ जो है ये काम करना है, मैंने ये गुनाह करना है। वो बांदी हैरान परेशान, या अल्लाह मैंने सारी जिंदगी पाक दामनी की गुजारी है, कभी ऐसे गुनाह का मैंने सोचा भी नहीं है, अपनी इज्जत आबरू की मैंने हिफाजत की है। अल्लाह ये मुसीबत आज कहाँ से नाजिल हो गई है जो मेरी इज्जत को तार करने के लिए मेरे घर में दाखिल हो चुका है
اور اللہ مجھے جو ہے اس گناہ میں ملوث کرنے کے لیے زبردستی میرے گھر میں داخل ہو چکا ہے، اللہ یہ مصیبت کہاں سے آ گئی ہے۔ اس باندی نے کہا، اے نوجوان، میں تو کبھی ایسے گناہ کا نہ آج تک سوچا ہے نہ سوچ سکتی ہوں، لیکن اس نوجوان نے کہا کہ نہیں، بڑی مشکل سے مجھے موقع ملا ہے، مجھے تو یہ فعل کرنا ہے۔ چنانچہ زبردستی اور مجبوراً اس نے اسے گناہ پر آمادہ کیا۔ اللہ کی شان عین اس وقت کہ جس وقت یہ گناہ کرنے کے لیے تیار ہو چکا تھا، اس وقت اس باندی کے دل سے ایک چیخ نکلی، ایک آواز نکلی اور کہنے لگی، اے نوجوان، اللہ سے ڈر اور ایسا نہ کر۔ بس جیسے شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ دل سے جو بات نکلتی ہے دل پر اثر کرتی ہے، باندی کے دل سے وہ بات نکلنا نوجوان کے دل پر جا کر اثر ہوا۔ اس نے سوچا کہ ایک باندی ہو کر، صنف نازک ہو کر اللہ سے اتنا ڈرتی ہے، اس نے اتنا تقوی اختیار کیا ہوا ہے، اتنی پرہیزگاری اختیار کی ہوئی ہے کہ زندگی میں اس کے گناہ کا نام و نشان نہیں ہے۔ میں تو نوجوان ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے طاقت عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے قوت عطا کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر فضیلت عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر درجہ عطا کیا ہے۔ پھر میں نوجوان ہو کر اللہ کی اطاعت اور فرما برداری والی زندگی کیوں نہ گزاروں، تقوی والی زندگی کیوں نہ گزاروں۔ چنانچہ اس نوجوان کے دل میں بات آئی کہ میں بھی گناہ نہیں کرتا، اور میں بھی آئندہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی کا معاملہ رکھوں گا اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری والی زندگی گزاروں گا، اسلامی اور ایمانی پرانی زندگی گزاروں گا۔ چنانچہ یہ ارادہ کر کے وہ نوجوان اس گھر سے باہر نکلا۔ اللہ کی شان 2-3 دن کے بعد اس نوجوان کو کہیں کا سفر پیش آیا، سفر میں جانے لگا۔ ایک اللہ والے بھی اس نوجوان کے ساتھ ہو لیے۔ گرمیوں کی سخت دوپہریں تھی، صحرا کا سفر تھا، راستے میں کوئی سایہ نہیں تھا، کوئی درخت نہیں تھا، لیکن اللہ کی شان جب یہ چلتے جا رہے تھے تو ان کے اوپر بادل ایسے سایہ کیے ہوئے تھے، اللہ کی رحمت کا سایہ، وہ بادل ایسے سایہ کیے ہوئے تھے گویا یہ ایئر کنڈیشن گاڑی میں جا رہے ہوں، ایسے ٹھنڈے سائے۔ چنانچہ یہ نوجوان بھی سمجھنے لگا کہ یہ اللہ والے میرے ساتھ ہیں، ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی یہ سایہ عطا کیا ہے۔ وہ اللہ والے بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ شاید میری برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کو بھی یہ اپنی رحمت کا سایہ عطا کیا، کیونکہ اس نوجوان کی ظاہری شکل و صورت مومنوں والی نہیں تھی، نیکوکاروں والی نہیں تھی، بلکہ فاسق اور فاجروں والی تھی۔ لیکن معاملہ وہاں جا کر عجیب بنا، جہاں جا کر دونوں کے راستے جدا ہوئے۔ وہ اللہ والے اس راستے پہ ہوئے، یہ نوجوان اس راستے پہ ہوا۔ کیا دیکھتے ہیں؟ وہ بادل کا سایہ ان اللہ والوں کے ساتھ چلنے کے بجائے اس نوجوان کے ساتھ چل رہا ہے۔ وہ اللہ والے حیران ہوئے، گھبرا گئے، واپس آئے، کہنے لگے نوجوان بتا تیرا کیا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے بھی جو ہے رحمت کا اپنا سایہ عطا کیا ہے؟ نوجوان کہنے لگا حضرت میں تو فاسق فاجر آدمی ہوں، میری تو زندگی میں کوئی نیکی نہیں ہے، میں نے تو ساری زندگی گناہوں بری گزاری ہے، میں تو یہی سمجھ رہا تھا آپ کی برکت سے اور آپ کی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی یہ اپنی رحمت عطا کی ہے۔ مجھے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، لیکن ان اللہ والوں نے اصرار کیا، اے نوجوان تیرا کوئی نہ کوئی عمل ضرور ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی اپنی رحمت کا یہ ٹھنڈا سایہ عطا کیا ہے۔ نوجوان سوچنے لگا، سوچ کر پھر اس نے بتایا کہ 2-4 دن کی بات ہے کہ یہ معاملہ ہوا تھا، اس طرح میں گناہ کرنے پہ آمادہ ہوا تھا، لیکن اللہ سے ڈرتے ہوئے تقوی اختیار کر لیا اور پھر میں نے اس گناہ سے پکی سچی توبہ کر لی۔ وہ اللہ والے جان گئے، کہنے لگے نوجوان ہاں یہی وہ گناہ ہے جس سے توبہ کرنے پر حدیث شریف میں آتا ہے کل قیامت کے دن جس دن کسی کا کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج سوا نیزے پہ قریب ہوگا اور گرمی اتنی شدید ہوگی کہ بندے کا پسینہ ایسے بہے گا جیسے آج شاور کے نیچے ہم کھڑے ہو کر نہاتے ہیں تو پانی دیتا ہے، اس طرح بندے کا پسینہ بہے گا، وہاں کسی کا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ 7 افراد کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا ٹھنڈا سایہ عطا کریں گے، ان میں سے ایک وہ نوجوان ہوگا جسے کسی حسب و نسب اور ذات جمال والی خوبصورت عورت کے ساتھ گناہ کرنے کا موقع ملے، لیکن اللہ سے ڈر کی وجہ سے وہ نوجوان گناہ نہ کرے اور توبہ طائب ہو جائے، تقوی کی زندگی کو اختیار کر لے۔ اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو بھی کل قیامت کے دن اپنی رحمت کا ٹھنڈا سایہ عطا کریں گے۔ اے نوجوان تجھے مبارک ہو، تجھے آخرت میں تو اللہ کی رحمت کا سایہ نصیب ہونا ہی ہے، تجھے تو اللہ نے آج دنیا میں بھی اپنی رحمت کا سایہ عطا کر دیا ہے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جائیں اور یہ پریشانیاں، یہ وبال، یہ مسائل ہم سے ہٹ جائیں، ختم ہو جائیں،
سکون بھری زندگی نصیب ہو جائے، برکتوں بھری زندگی نصیب ہو جائے، اور ہمیں جو ہے عزتوں بھری زندگی نصیب ہو جائے۔ تو اس لیے پھر ہمیں آج اس مجلس میں گناہوں سے پکی سچی توبہ کرنی ہوگی، اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ تعلق کی تار جوڑنی ہوگی۔ اس دنیا میں رہنا اور اللہ تعالیٰ سے دیر رکھنا، اللہ تعالیٰ سے دشمنی رکھنا، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، یہ حماقت ہے، یہ ناسمجھی ہے، یہ کم عقلی کی علامت ہے، یہ بے وقوفی ہے۔ اس دنیا میں رہ کر اللہ کی نافرمانیاں کرنا۔ ایک نوجوان حضرت ابراہیم بن ادم رحمہ اللہ کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت میرے گناہ بہت ہیں، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں لیکن گناہ چھوٹتے نہیں ہیں۔ حضرت نے فرمایا نوجوان کوئی بات نہیں ہے، تم دنیا میں گناہ کر لیا کرو لیکن اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دو۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا حضرت اللہ کا رزق نہ کھاؤں پھر کس کا کھاؤں؟ حضرت نے فرمایا اچھا گناہ کر لیا کرو لیکن اللہ کے زمین و آسمان میں سے نکل جاؤ۔ وہ نوجوان کہنے لگا حضرت مشرق مغرب شمال جنوب سب اللہ تعالیٰ کے ہیں، اگر میں یہاں سے نکلوں تو کہاں جاؤں؟ یہ سب دنیا اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ کے زمین و آسمان سے نکل کر کہیں جا بھی نہیں سکتا۔ حضرت نے فرمایا اچھا گناہ کر لیا کرو لیکن اسرائیل علیہ السلام جب تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آئے اس وقت کہہ دینا 2 منٹ کی مہلت دے دو، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگے حضرت اسرائیل علیہ السلام کا تو علم بھی نہیں ہوتا، بچے کے پاس بھی آ جاتے ہیں، جوان کے پاس بھی آ جاتے ہیں، بوڑھے کے پاس بھی آ جاتے ہیں، اور انسان کو علم بھی نہیں ہوتا۔ انسان گھر سے جاتا ہے کسی کام کے لیے لیکن وہ واپس گھر کو لوٹ کر نہیں آ سکتا، وہ اگلے گھر چلا جاتا ہے۔ موت کا انسان کو علم نہیں ہے، اس کا علم تو اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اسرائیل علیہ السلام سے میں مہلت بھی نہیں لے سکتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا اچھا کوئی بات نہیں، گناہ کر لیا کرو لیکن قبر میں جب منکر نکیر سوال و جواب کے لیے آئے تم کہنا نہیں میں نے کوئی سوال جواب نہیں، سوالوں کے جواب نہیں دینے، اس لیے تم یہاں سے نکل جاؤ۔ کہنے لگا حضرت میری کیا مجال ہے میں منکر نکیر کے سامنے انکار کروں؟ حضرت نے فرمایا اچھا یہ بھی نہیں کر سکتے پھر گناہ کر لیا کرو لیکن جب میدان حشر میں حساب کتاب ہو حساب کتاب سے انکار کر لینا۔ کہنے لگا حضرت یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ حضرت نے فرمایا اچھا گناہ کر لیا کرو لیکن جب تمہارے بارے میں یہ فیصلہ ہو جائے کہ یہ جہنمی ہے اور جہنم کے فرشتے تمہیں اوندے منہ گھسیٹ گھسیٹ کر جہنم میں پھینکنے کے لیے جا رہے ہوں اس وقت یہ کہہ دینا کہ میں جہنم میں نہیں جانا چاہتا، میں تو جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ تو اور نوجوان کہنے لگا حضرت کیا پدی کا شوربہ، میں اللہ کی تقدیروں کا اللہ کے فیصلوں کا کیسے مقابلہ کر سکتا ہوں؟ حضرت سمجھ گئے اب لوہا گرم ہو چکا ہے، اب ٹوٹنے کا وقت آ چکا ہے۔ حضرت نے فرمایا اے نوجوان جب تو اللہ کا رزق کھانا پینا بھی نہیں چھوڑ سکتا، اللہ کے زمین و آسمان کو بھی نہیں چھوڑ سکتا، اسرائیل علیہ السلام سے مہلت بھی نہیں لے سکتا، منکر نکیر کے سوالوں کے جواب بھی نہیں دے سکتا، میدان حشر میں حساب و کتاب سے انکار بھی نہیں کر سکتا، اور جہنم میں جانے سے بھی انکار نہیں کر سکتا، تو اے نوجوان تو اللہ کے لیے آج اس دنیا میں جیتے جاگتے گناہوں کو کیوں نہیں چھوڑ دیتا؟ چنانچہ یہاں بھی دل سے نکلی ہوئی وہ بات دل پہ اثر کی، نوجوان کی آنکھوں سے تب آنسو بہنا شروع ہوئے۔ کہنے لگا حضرت میں بات کو سمجھ گیا ہوں، اس دنیا میں رہ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ویر نہیں چل سکتا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ دشمنی نہیں چل سکتی، اس دنیا میں اگر مجھے رہنا ہے اللہ کی فرما برداری والی زندگی کو مجھے اختیار کرنا پڑے گا، اس لیے میں آج پکی اور سچی توبہ کرتا ہوں، حضرت مجھے توبہ کے کلمات پڑھا دیجئے۔ چنانچہ حضرت نے اس نوجوان کو توبہ کرائی، اللہ کی شان بعد میں اس نوجوان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء میں شامل فرما لیا۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ آج کی اس مجلس میں ہم اللہ تعالیٰ سے صلح کا تعلق قائم کریں، اللہ تعالیٰ سے پکی اور سچی توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے مَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو گناہوں سے پاک صاف زندگی گزارے گا، گناہوں سے پکی اور سچی توبہ کر لے گا، میں اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دوں گا۔ ارشاد فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو گناہوں سے پکی سچی توبہ کرے گا اور گناہوں سے پاک صاف زندگی گزارے گا، میں اسے ایسی جگہوں سے رزق عطا کروں گا کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ ارشاد فرمایا ان التائب حبیب اللہ، کہ جو بندہ گناہوں سے پکا اور پکی اور سچی توبہ کرے گا، پکا سچا توبہ کرے گا اور پکا سچا اس کا ارادہ ہوگا کہ آئندہ کے لیے میں اسلامی اور پرانی زندگی گزارتا ہوں۔ ارشاد فرمایا
اللہ تعالیٰ اس کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں۔ ہم میں سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے میں اللہ کا ولی بن جاؤں، اللہ کا دوست بن جاؤں۔ اللہ کے ولیوں کے کوئی سینگ نہیں ہوتے، اللہ کے ولیوں کی کوئی اور شکل نہیں ہوتی، یہی شکل ہوتی ہے اللہ والوں میں۔ اور ہمارے اندر فرق یہ ہے اللہ والے گناہوں سے بچتے ہیں اور ہم گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں۔ اگر ہم بھی گناہوں سے بچ جائیں ہم بھی اللہ والے بن سکتے ہیں۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے میں اللہ کا محبوب بن جاؤں۔ ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ تو توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب بناتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض۔ ہم میں سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے مجھے عزتوں بری برکتوں بری زندگی نصیب ہو جائے۔ اب یہ زندگی کیسے نصیب ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا اگر یہ بستی والے ایمان لانے کے بعد تقوی کی زندگی اختیار کر لیں، اگر یہ بطالہ والے ایمان لانے کے بعد تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی اختیار کر لیں لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، میں اللہ زمینوں اور آسمانوں سے ان کے اوپر رحمتوں اور برکتوں کے دہانے کھول دوں گا۔ اس لیے اگر ہم رحمتوں اور برکتوں بھری زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو آج کی اس مجلس میں سچی ندامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ہم سلو کریں، اللہ تعالیٰ سے ہم پکا سچا جو ہے تعلق جوڑیں۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، قحط سالی ہوئی، لوگوں نے درخواست کی حضرت اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت کی بارش عطا کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب لوگوں کو جمع کیا اور دعا فرمائی کہ اللہ ہمیں اپنی رحمت کی جو ہے بارش عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، فرمایا موسیٰ تیری مجلس کے اندر ایک ایسا بندہ ہے جو 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، 40 سال سے گناہوں بھری زندگی گزار رہا ہے، میں اس کی وجہ سے تمہاری دعا بھی قبول نہیں کر رہا ہوں، اور میں نے اس وقت تک بارش نہیں برسانی جب تک یہ 40 سالہ گناہگار اپنے گناہوں سے پکی اور سچی توبہ نہ کر لے۔ آج ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے دوسرے مسلمانوں پہ مصیبتیں اور پریشانیاں تو نہیں آ رہی ہیں۔ چنانچہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا اے وہ بندے جو 40 سال سے اللہ تعالیٰ کے خلاف جنگ کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اس مجلس سے اٹھ جاؤ، تمہاری وجہ سے سب لوگ اللہ کی رحمت سے محروم ہیں۔ جب اس نوجوان نے یہ بات سنی ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ کہیں کوئی اور اٹھ تو نہیں رہا، جب اس نے دیکھا کہ کوئی بھی نہیں اٹھ رہا تو سمجھ گیا کہ وہ 40 سالہ گناہگار میں ہی ہوں۔ چنانچہ وہ پریشان ہوا اگر میں اٹھتا ہوں تو بڑے مجمع میں بدنام ہوتا ہوں، ذلیل و خوار ہو جاؤں گا، دنیا والے تو مجھے منہ بھی نہیں لگائیں گے۔ چنانچہ وہ پریشان ہوا، وہیں اس نے سر جھکایا، سر کے اوپر رومال ڈالا، آنکھوں میں اس کے آنسو آ گئے، دل میں ندامت پیدا ہوئی، کہنے لگا اللہ میں 40 سال تک گناہ کرتا رہا، تو نے میرے راز کو راز رکھا، میری بات کسی کو نہ بتائی، تو نے مجھے عزت عطا کی، تو نے مجھے برکت عطا کی، دنیا میں تو نے مجھے ذلیل و خوار نہ کیا۔ اللہ آج میں پکی سچی توبہ کرتا ہوں، آج بھی تو میرا راز میں رکھ لے، میرے راز کو آج بھی اللہ تو لوگوں میں افشا نہ کر، اللہ آج لوگوں پہ مجھے ذلیل و خوار نہ کر، میں آئندہ کے لیے گناہ نہیں کروں گا۔ چنانچہ اس شخص کے جو ہے 2 آنسو بہنے تھے، اللہ کی رحمت آئی، ادھر ادھر سے بادلوں کے ٹکڑے جڑے اور موسلا دھار بارش برسنا شروع ہوگی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام حیران و پریشان ہے، اللہ وہ بندہ تو مجلس سے نکلا نہیں ہے اور بارش برسنا شروع ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے میرے پیغمبر جس بندے کی وجہ سے میں نے بارش کو روکا ہوا تھا اسی بندے کی وجہ سے میں نے بارش برسا دی ہے۔ اللہ وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس بندے نے مجھ سے پکی اور سچی توبہ کر لی ہے اس لیے میں نے بارش برسا دی ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ اس بندے کا نام تو بتا دیجئے، وہ خوش نصیب ہے کون ہے جو 40 سال تک گناہ کرتا رہا اور ابھی ایک لمحے میں اس نے توبہ کی ہے اور آپ کی رحمت کی بارش برسنا شروع ہو گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑا پیارا جواب ارشاد فرمایا، فرمایا موسیٰ 40 سال تک وہ میرا نافرمان تھا، میرا دشمن تھا، میں نے اس کے راز کو فاش نہ کیا، آج تو وہ میرا دوست بن چکا ہے، آج میں اس کے راز کو کیسے فاش کر سکتا ہوں؟ اس لیے آج کی اس مجلس میں ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے پکی اور سچی توبہ کریں۔
یاد رکھیں توبہ کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ انسان صلاۃ استغفار پڑھے, علیحدہ کمرے میں چلا جائے اور اپنے تمام گناہوں کو سامنے رکھ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے تواضع اور جو ہے نیاز مندی اختیار کرے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے تضرع کرے, گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے. یہ طریقہ بھی سنت سے ثابت ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ توبہ ہے, اور اس طرح کرنے سے انسان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے, انسان کو گناہوں سے پاکیزہ زندگی نصیب ہو جاتی ہے. اور توبہ کے ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان اللہ والوں کے پاس جائے اور ان کو کہے کہ مجھے آپ توبہ کرا دیں, گناہوں سے پاک صاف کر دیں. اس کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے, یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور رحیم. اے نبی, جب مومن عورتیں آپ کے پاس آئیں اس بات پر توبہ کرنے کے لیے, اس بات پر بیعت کرنے کے لیے کہ آج کے بعد ہم شرک نہیں کریں گی, بدکاری نہیں کریں گی, آج کے بعد ہم کسی پر تہمت نہیں لگائیں گی اور کوئی بھی گناہ نہیں کریں گی, تو اے اللہ کے نبی آپ انہیں توبہ کروا لیجئے, انہیں بیعت کر لیجئے. واستغفر لہن اللہ, اور آپ بھی ان کے لیے استغفار کریں. جب وہ بھی استغفار کریں گے آپ بھی استغفار کریں گے, نتیجہ کیا نکلے گا؟ ان اللہ غفور الرحیم, اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیں گے اور بخش کر دیں گے. اس لیے پہلی جو توبہ ہے اس کے قبول ہونے نہ ہونے میں شک ہو سکتا ہے, لیکن جو دوسری توبہ ہے اس کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. عورتوں کی توبہ کا ذکر قرآن مجید میں ہے اور مردوں کی توبہ کا ذکر بخاری شریف کی حدیث ہے, انہی الفاظ کے ساتھ وہاں ذکر ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آج توبہ کے کلمات پڑھیں, اللہ تعالیٰ سے پکی اور سچی توبہ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکوکاری اور پرہیزگاری کی زندگی اختیار کریں, عطا فرمائیں. یاد رکھیں توبہ کے 4 ارکان ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کے دل میں ندامت ہو کہ میں نے جو گناہوں بھری زندگی گزاری ہے, میں نے برا کیا ہے, اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا ہے. اور دوسری چیز کہ انسان کا سینہ بے کینہ ہو, انسان کے سینے میں کسی بندے کے بارے میں بغض اور کینہ نہ ہو, حسد نہ ہو. یاد رکھیں تصوف و سلوک کی ساری محنت ایک طرف اور سینے کو بے کینہ کرنا ایک طرف, اس لیے توبہ سے پہلے انسان کا سینہ بے کینہ ہو. اور تیسری چیز کہ روزانہ ہم دعائے قنوت میں اس بات کا وعدہ کرتے ہیں, نخلعو ونترکو من یفجرک, کہ ہم آج کے بعد فاسق فاجر لوگوں کی صحبت کو چھوڑ دیں گے, اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں گے اور ان کے ساتھ تعلق رکھیں گے. اور چوتھی چیز موت کی تیاری ہے کہ انسان یہ تینوں کام کر کے آئندہ کے لیے موت کی تیاری کرنا شروع کر دے, اعمال صالحہ کے ساتھ اپنے نامہ اعمال کو آباد کرنا شروع کر دے. دعا ہے اللہ تعالیٰ اس حاضر کو بھی پکی اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب لوگوں کو بھی پکی اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.